اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر پیسے ہی کمانا مقصد ہوتا تو کسی بس میں کھڑا ہو کے مانگ لیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کسی روڈ کے کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا لیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کسی روڈ کے اوپر بچوں کی چیزیں ٹافیاں بیچ دیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کہیں کھڑے ہو کر میرے عزیزو اللہ اکبر میں 10 روپے 20 روپے کی آواز لگاتا۔ آپ نے مجھے بلایا، 2 مہینے پہلے تاریخ لی، قاری صاحب میری تاریخ لینے کے لیے میرے مرکز میں پہنچے، وہاں دعا سلام اور تعارف ہوا۔ قاری صاحب میرے عزیزوں میرے انتظار میں اتنا رہے، پھر فون پہ رابطہ ہوتا رہا، پھر اشتہار لگا دیے، پھر ٹیلی فون کے ذریعے میسج پیغام پہنچا دیے، پھر ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت دی، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر میں نے استقبال کیا۔ میں حرام کا نہیں، میں حلال کا، پیسوں کا لفافہ تو میں لے کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ نیچے بیٹھے، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء صلحاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے اپنے سے 2-3 فٹ اوپر بٹھایا۔ اس اوپر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حقیقت سنا کے جاؤں جس کا تعلق مدینے سے ملتا ہے، جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ملتا ہے، جس کا تعلق نبی کی جھولی سے ملتا ہے، جس کا تعلق حضور کے اخلاق کردار سے ملتا ہے۔ اونچا بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو دھوکہ دے دوں اور آپ سے پیسہ بٹور کے چلا جاؤں۔ آپ تو میری سن کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جاؤ گے، الحمدللہ کہہ کے چلے جاؤ گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگر خدا نے کسی کار کسی ٹرالے ٹرک کو حکم دے دیا، اگر وہ مجھے ٹکر مار کے چلا گیا تو میرا آخرت کے اندر خدا کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہم روئے تو کہتے روتے کیوں ہیں، ہم ہنسے تو کہتے ہنستے کیوں ہیں۔ مجھے ہر کوئی کہتا ہے کہ رونے والا مولوی ہے، مولوی صاحب آپ تقریر میں روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا جو شکلیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ان کی امیدوں پر مایوسی کا جب بادل چھایا مجھے نظر آتا ہے تو میرے آنکھ کے آنسو ہی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی یہ داڑھی کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ بابا جی جس بچے کی پیدائش کے اوپر تم نے خوشیاں منائی تھی، بتاؤ اس بچے کی کارکردگی تمہارے سامنے کیا ہے؟ جس شادی پر تم نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا تھا اور سائیوال کے بہترین میرج ہال کے اندر اپنا ولیمہ کیا تھا، بتا اس شادی کا نتیجہ تیرے سامنے کیا نکلا؟ یہ وہی بیوی ہے، یہ وہ بیوی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بیوی نہیں، یہ تو چابی والا کھلونا ہے، کبھی تیرے بستر پہ لیٹتی ہے، کبھی چولہے پہ چلی جاتی ہے، کبھی لوگوں کے گھروں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس بیوی کو میں بیوی نہیں سمجھتا جو رات کو بستر پر تیرے تکیے پر سر رکھ کر، تیرے ہاتھ کے سرانے پر سر رکھ کر تیری اڑی ہوئی چادر کو اپنے اوپر لے کر اوڑھتی ہے اور ساری رات تیرے سے مزے لوٹتی ہے، اور اگلے دن تیرے زندگی کے گلے جا کے پڑوس کے اندر کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے بہنا میرے بندے دے کوئی تمیز لے کے دے دے، میرا بندہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بتا میں تیری بستر والی حقیقت کو دیکھوں کہ تمیز والی حقیقت کو دیکھوں؟ آج جو سر نیچے رکھ کے گھو کر کے رو رہا ہے، ہو کے بھر کے رو رہا ہے، چاچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، چاچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے۔ آج ابو تیرا چھوڑ کے چلا گیا، کل ابو تیرا کہہ رہا پتر ساڑھے کول بھی کدے بہ جا کر کے نہ ابا جی وقت نہیں ہوتا، اج رونا کس چیز کا؟ یہی باپ ہے جس کا جنازہ تو پڑھ کے آ کے رو رہا ہے، یہی باپ تجھے کہتا ہے پترا جنازے اٹھ جان گے، جب اسی چلے جاؤں گے سانو یاد کر کے رویں گے، اسی نظر نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بچوں، تم آپس میں چھپن چھپائی کھیلتے ہو، لکن میٹی کھیلتے ہو، آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد اگر تلاش کرنے میں مایوس ہو جاتے ہو میرے پیارو، پھر یہ جو چھپا ہوتا ہے سامنے آ کے ٹیلو کہتا ہے، سامنے آ کے ڈراتا ہے، چھپی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ بھی تمہارے سے لکن میٹی کھیل رہے ہیں، چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، کبھی بیماری میں چھپ جاتے ہیں، کبھی پریشانی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ماس کی تنگی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی بستر میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر اتنا ہی چھپے تو خدا کی غنیمت سمجھو، اتنا ہی چھپے تو ان کو تلاش کرنے میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ حقیقت کے اندر قبروں میں جا کے چھپ گئے تو سائیوال تلاش کرو گے نظر نہیں آئیں گے، ملتان میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، سعودیہ میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، مکے مدینے کی پاک سرزمین پہ جاؤ گے نظر نہیں
نہیں آئیں گے۔ اور میرے پیارو ان ماں باپ کی قدر کرو، اللہ کی قسم انہوں نے بڑھاپا گال دیا تمہارے لیے، انہوں نے جوانی گال دی تمہارے لیے، اپنی زندگی کے کھانے پینے گال دیے تمہارے لیے، اپنی زندگی کا ٹھنڈا گرم گال دیا تمہارے لیے۔ خبردار ہو میرے بچوں، چار چار نوجوانوں، تین نوجوانوں، کم از کم انہیں جینے سکھنے نہیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد جنازہ تو سکھ سے ان کا پڑھ لو۔ نہیں یقین آتا صبح سائیوال کے روڈوں پہ نکل کے دیکھ لینا، تمہیں ہر موٹر سائیکل پہ نظر آئے گا، ہر گاڑی پہ نظر آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں ہر گاڑی کی ونڈو پہ شیشے پہ نظر آئے گا۔ ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، یہ ٹھنڈی چھاں کمرے میں پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں تمہاری بیویوں کی ستائی ہوئی پڑی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں کو پوتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو توتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو جوان بیٹا جھڑکی دے کے چلا گیا۔ اور لوگوں یقین آتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، چلو میرے ساتھ، میں سائیوال میں تمہیں کتنے ایسے گھر دکھاؤں جس گھروں کے اندر کئی گدڑوں کے ماں باپ سے اولاد نے بولنا گوارا نہیں کیا۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ایسی داستانیں سن کے ایسے چہروں کو دیکھ کر انسان کو ہنسی آئے گی۔ اگر 200 افراد کا مجمع بیٹھا ہے، دعا کرنے کے بعد 100 بندہ کان میں کہے گا پترا میری دعا کرو، ولی صاحب کر دے لی دعا کرو۔ میرے عزیزوں، جب اولاد کی فرما برداریاں کروانے کے لیے دعائیں کروانی پڑ جائے، سمجھ لو قیامت کسی بھی وقت آنے والی ہے۔ جس نبی کی سیرت کے تذکرے، جس کی صورت کے تذکرے آپ پورے ربیع الاول کے مہینے میں سنو گے، وہ نبی 57 سال کے بعد حجۃ الوداع کے بعد جب مدینے جانے لگا، راستے میں ابوا کا قبرستان آ گیا اور مائی آمنہ کی قبر آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ کی قبر پہ گئے تھے۔ 57 سال کے بعد جب 63 سالہ زندگی لے کے واپس لوٹے تو اونچی پہاڑی پر ماں کی قبر نظر آئی۔ رحمت والے نبی نے اپنی سواریوں کا رخ موڑ دیا اور فرمایا صحابہ مجھے اماں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ماں کی مامتا سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اے صحابہ تم مدینے سے مکے جانا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آج محمد رات اپنی ماں کے ساتھ گزارے گا، آج میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر میرا پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوا کے قبرستان کی طرف اپنی سواری موڑ گئے، صدیق بھی پیچھے چلے گئے، صحابہ پیچھے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں قبر کے سرانے جا کے بیٹھ گئے اور دعاؤں میں روتے ہوئے کہا اماں تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گئی تھی، آج دیکھتی تیرا بچہ یتیم نہیں بلکہ درہ یتیم بن چکا ہے۔ اماں جس بچے کو چھوڑ کر تلواری گئی تھی، آج وہ سارے نبیوں کا سردار بن چکا ہے، آج وہ شاہد عالم شاہد عالم بن چکا ہے۔ رحمت والے نبی کے یار غار صدیق اکبر کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہوئے اللہ اکبر، حضور کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی۔ اپنے کا صبر کی تلقین کرنے والوں، یتیموں کو دلاسے دینے والوں، آنسوؤں کو اپنی کملی والی چادر سے پہنچنے والوں، آج آپ کا رونا رونے کی آواز کیوں آنے لگی؟ فرمایا صدیق دیکھ تو صحیح، محمد پلیٹ پہ نہیں رو رہا، محمد زمین پہ نہیں رو رہا، بلکہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اے میرا صدیق، آج 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو ماں کی گود کا بچپنا یاد آ گیا ہے۔ یہ ماوا ٹھڈیا چھاوا، اہل اللہ کی جوتیوں میں جا کے پوچھو، اماں بوڑھی ہو گئی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، اماں نو گل یاد نہیں رہتی، ابا گل کر کے بھول جاندا ہے، اماں روٹی کھا کے بھول جاندی ہے۔ پتر گھر آیا اور آ کے کہا امی روٹی کھادی ہے؟ نہ پترا میں کوئی نہیں کھادی۔ بیوی کہتی ہے اللہ دی سو روٹی کھادی ہے۔ مدینے والے میں کیا کروں، بیوی کو جھٹلاؤں یا ماں کو جھٹلاؤں؟ فرمایا خبردار بیوی کے سامنے ماں کو نہ جھٹلانا، ہاں اس کے سامنے بیوی کو اشارہ کر دینا اور کہہ دینا تو اللہ اکبر، میری بیوی جھوٹ ہی کہتی ہے، امی روٹی کوئی نہیں کھائی، روٹی کھا لے، اور تجھے پتہ بھی ہے اماں بھول گئی، اماں جھوٹ بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ کمرے میں جا کے بیوی سے معذرت کر لے، ہاتھ جوڑ لے، مجھے پتہ ہے تو سچی تھی، میری اماں کو بجا کی ہوئی چیز یاد کوئی نہیں، کیونکہ اللہ اکبر ماں کو تیرے سامنے جھٹلاتا تو روزے والا بھی ناراض ہو جاتا، عرش والا بھی ناراض ہو جاتا۔ اپنے لا الہ الا اللہ کا بول پڑا، اپنے محمد الرسول اللہ کا جملہ پڑا، اللہ اکبر۔ اس کی نسبت مدینے کے ساتھ، اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ، اس مدینے والے کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا او لوگوں، میں ماں باپ کو چکانے کے لیے نہیں آیا، ماں باپ کے سروں کو
اٹھانے کے لیے آیا۔ 36 بندوں نے قاری اشفاق صاحب سے دعا کہا ہوگا، قاری صاحب دعا کروانا، قاری صاحب خدا کے واسطے پرچی کے پیچھے لکھ کے دے دے عبدالحنان بے شک مولوی ہے، بے شک پیر طریقت ہے، بے شک نسبتوں کا مالک ہے، دعا کرے گا کہیں دکھلاوا رکاوٹ بن جائے گا، کہیں ریاکاری رکاوٹ بن جائے گی، کہیں عمل کا اخلاص میرے عزیزو عمل کی بد اخلاقی رکاوٹ بن جائے گی، کبھی میرے عزیزو نیت کا کھوٹ رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ مولوی صاحب پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیں، مولوی عبدالحنان سے کے دعا کرانے سے پہلے اگر تیرا باپ گھر میں ہے، نمازی ہے، یہ بے نمازی بوڑھا ہے، جوان ہے، جا اپنے باپ سے جا کے دعا کی درخواست کر دے۔ مدینے والے کا پیغام ہے، عرش والے نے پیغام مدینے والے کے ذریعے سے پہنچایا۔ اللہ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث سے کون نہ واقف ہے؟ حضور کے میراث سے کون نہ واقف ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلیمہ سے کون نہ واقف ہے؟ لوریوں سے کون نہ واقف ہے؟ میرے عزیزو چاند کو اشارے کر کے ٹکڑے کر دیے، کون نہ واقف ہے؟ میرے عزیزو جابر کی ہڈیاں میں تھوک ڈال دیا، کون نہ واقف ہے؟ چگیر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، کون نہ واقف ہے؟ حضرت جلبیب کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، کون نہ واقف ہے؟ سارے جانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اولاد کا احترام آج ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، بیوی کے ساتھ برتاؤ ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، اولاد کی تربیت ہماری جان پہچان میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آمد رسول سنانے والوں، خدا پاک کی قسم آمد رسول بھی حق ہے، سنانے والا بھی حق ہے، سننے والا بھی حق ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ آمد رسول کے ساتھ اللہ اکبر چاند لگ جائیں گے نبی کی سیرت کو۔ آمد رسول کے ساتھ مقصد رسول بھی بتاؤ، پروگرام رسول بھی بتاؤ، نظام رسول بھی بتاؤ۔ یہ کون نبی آیا؟ اللہ اکبر، یہ وہ نبی آیا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا موریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ فتح مکہ ہوا، آخری بات، جاؤ یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، پھر 12 ربیع الاول منانا، پھر اپنے گھر کے اندر حضور کی ولادت کے ختم دلوانا، چاول پکوانا، یہ لکھ کے لے جاؤ۔ فتح مکہ ہوا، بیت اللہ شریف میں بتوں کو جھاڑو دے کر صاف کیا، بیت اللہ کو اللہ کے گھر کو صاف کیا، بار تشریف لائے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الرحمہ کا اعلان ہوا، تشریف فرمائے بیت اللہ کے سائے میں، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور چہرے کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال کے آ گیا، ایسے آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی، چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، چہرے پر کپڑا ڈال کے آ گیا اور آستین یوں کر کے اونچی کر دی، آگے ہاتھ بڑھایا، دنیا کے لیے معافی کا اعلان ہے، مجھے بھی معاف کر دو، جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں۔ حضور نے یوں دیکھا، پہچان میں نہ آیا، کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ کہا چہرہ نہ دکھا، اللہ اکبر قصور ہی بتلا، کہا قصور بتلا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ وہاں تو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تو الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، پھر قصور بتانے کا کیا فائدہ، پھر چہرہ دکھانے کا کیا فائدہ، معاف کرو۔ صحابہ کی تلواریں ناموں سے نکل گئی، تلواروں کی دھاروں کی چمک نظر آنے لگی، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت تو گردن اڑا دے، فرمایا نہیں نہیں اس کا میرا معاملہ ہے، بتا، نہ جرم بتاتا ہے نہ چہرہ دکھاتا ہے، چلیے تو بتا جرم کون سی جگہ کیا تھا، میں محمد کو کون سی جگہ ستایا تھا، میں محمد کو کون سی جگہ پتھر مارا، میں نے کہا یہ بھی کوئی نہیں بتانا، معاف کرنا کر ورنہ تیری مرضی۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معافی کا اعلان سنا آپ نے فرمایا اب تو اپنا قصور بتا دے۔
سے، کہنے لگا پہلے میرے سے وعدہ کر، میرا قصور سن کے میرا چہرہ دیکھ کر اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا، کہیں سزا کا اعلان نہ کر دے، اپنی معافی واپس نہیں لے گا۔ حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، نبوت کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ظاہر ہو کے داڑھی پہ گرنے لگے۔ فرمایا اللہ اکبر، آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند اپنی چمک چھوڑ سکتا ہے، میں محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آخری نہیں ہو گئی، اب تو اجازت دو، اس کا سر قلم کر رہے آپ کے قدموں میں پھینک دے۔ آپ نے فرمایا میرا اس کا معاملہ ہے، کہا میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ کا عرش گواہی دے رہے ہیں، میں اپنے وعدے سے پھروں گا نہیں، قصور بتا۔ بس کیا تھا، اس نے اپنے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، قصور بتایا کوئی نہیں، اور کہنے لگا لے میرا چہرہ دیکھ کر پہچان لے میں کون ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا حضور کے جسم پہ کبکبی آ گئی، آپ کی زبان مبارک خاموش ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو برس بھر کے داڑھی مبارک کے بالوں کو گیلا کرنے لگے۔ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کو نام بھی یاد نہ آیا۔ آپ اشارہ کر کے کہنے لگے صدیق یہ آ گیا، صدیق یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی، یا رسول اللہ کون آ گیا؟ روتے ہوئے آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی بیٹی کا؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس نے میری زینب کے پیٹ میں کمان تیر مارا تھا، اس نے زینب کی سواری پر اللہ اکبر لاٹھی یا تیر کمان ماری تھی، سواری پھٹ گئی، میری بیٹی اچھل کے زمین پہ گری، میری بیٹی کے پیٹ میں زخم آ گیا، اس میری بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لوٹتے ہوئے میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ میری بیٹی کا قاتل آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ اکبر، فرمایا میری بیٹی کا قاتل آ گیا، دنیا والو تم پیغام سن لو، اللہ اکبر، تم نے آج اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت برسانے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ بس میری بات میرے چاند میرے لاڈلو میرے پیارو آخری مراحل میں سیرت چمکاؤ مت، سیرت کو اپناؤ۔ کبھی یہ سیرت تمہیں دیواروں پہ چمکتی نظر آئے گی، کبھی کمکموں کی صورت میں گھروں میں نظر آئے گی، کبھی جھڑیوں کی صورت میں روڈوں پہ نظر آئے گی، کبھی جلوسوں کی صورت میں تمہیں سبز رنگوں میں نظر آئے گی۔ میرے عزیزوں سیرت کو چمکانا نہیں، چمکانا بعد میں، بلکہ سیرت کو اپنے اندر اپنا کے اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو چمکاؤ، اپنے کردار کو چمکاؤ، اپنی سیرت کو چمکاؤ، اپنی صورت کو چمکاؤ۔ ہو ہی نہیں سکتا جب سورج کی روشنی ہو وہاں اندھیرا آ جائے۔ اللہ کی قسم ہم تو اس سورج کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس چاند کی چمک کی بات کر رہے ہیں جس کے قدموں سے روشنی لے کے آسمان کا سورج چمک رہا ہے، جس کے قدموں سے روشنی لے کے آسمان کا چاند چمک رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر، آج اللہ کا نبی ہمارے پاس ہے، اور دنیا کے انسانوں اور NGO والوں والوں ہم غلط فہمی میں رہ گئے، ہم نے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا دیا، ہم نے تمہارے سے مدد مانگ لی۔ رب العالمین کی قسم ہے جس کے پاس خدا کا لاڈلا محبوب ہو انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں۔ جنہیں خدا مل گیا، جنہیں مصطفیٰ مل گیا، انہیں دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی، انہیں دونوں جہان کا وقار مل گیا، دونوں جہان کا شان مل گیا ہے۔ آج میرے عزیزوں اس جامعہ کے پرورقار اجتماع کے اندر حضرت اقدس مفتی محمد طیب صاحب